جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ میں کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب جاؤں گا تو وہ مجھے اپنی علم کے بنیاد سے وہ شفا دے گا۔ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، پر ہر ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ لازم ہوتا ہے۔ تو ایک جو ہیلتھ سسٹم ہے پورا، جس کے اندر ہاسپٹلز آتی ہیں، پورا ہاسپٹل میں کام کرنے والا عملہ، وہ سب کے سب جو ہے مریض کی شفا میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور ہر انسان اسی امید کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل کی طرف رخ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس کا علاج مجھے، یا اس بیماری سے جو شفا ہے مجھے اس جگہ سے ملے گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جو اموات ہوتی ہیں، ڈیتھس ہوتی ہیں، وہ مس ڈائگنوسس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مس ڈائگنوسس سے مطلب نارملی جب آپ ایک اسپتال کے اندر جاتے ہو تو ایک اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے، جس سسٹم کے بنیاد پہ آپ کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس سسٹم کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ میرے پاس ایک رپورٹ ہے، ایک جرنل کی رپورٹ ہے، ایک جرنل پیپر ہے، اس پیپر کی رپورٹ ہے، اس کا نام ہے امپروونگ ڈائگنوسنگ ہیلتھ کیئر۔ یہ اصل میں NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے اندر یہ شائع ہوا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو ڈائیگرامز کے تھرو جو ہے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک نارمل ہیلتھ، جب پیشنٹ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اویئرنیس پرپز ویڈیو ہے، جیسے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو کن پروسیس سے گزار کر جو ہے آپ کو شفا بخشی جاتی ہے، اس جو اس سسٹم میں انوالو ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں آپشن آتا ہے پیشنٹ ایکسپیرینس ہیلتھ پرابلم، مطلب جو مریض ہوگا اس کی صحت کے لحاظ سے وہ کسی نہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہوگا، تو وہ ہاسپٹل کی طرف رخ کرے گا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی آپ بیمار ہوں گے تو آپ ہاسپٹل کی طرف جائیں گے، نہ کہ کسی اور جگہ۔ دین آپ جب پیشنٹ جو ہے وہ کسی ہیلتھ کیئر انگیج سسٹم کے اندر جائے گا، مطلب آپ جو پیشنٹ ہے وہ پہلے کسی مریض جو ہے وہ کسی ہیلتھ یعنی اپنی صحت سے متعلق کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا، دین وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کسی ہیلتھ کیئر سسٹم یعنی کہ ہاسپٹل میں وہ جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے وہ کس ایج کا ہے، وہ میل ہے فیمیل ہے، وہ مطلب کہ اس کی جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ ڈیموگرافک انفارمیشن یعنی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو مزید پروسیس کے لیے بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ ڈائگنوسس پروسیس شروع ہوتا ہے۔ ڈائگنوسٹکس پروسیس کے اندر سب سے پہلے اس کے سائن اور سمپٹمز دیکھے جاتے ہیں۔ سائن اور سمپٹمز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا علامات نظر آ رہی ہیں۔ سپوز اگر بخار ہے تو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اس کا بلڈ پریشر چیک ہوگا، اور مطلب اس کی دوسری جو مطلب ہسٹری لی جائے گی، کب بخار ہوا، کب کیسے آپ مطلب کہ زیادہ تکلیف ہوئے، آپ نے پہلے کیا کھایا تھا، ETC۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کی گیدرنگ کی جائے گی۔ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس سمپٹم اور ٹریٹمنٹ کے مطابق آپ کو ٹیسٹ سجیسٹ کیے جائیں گے۔
ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए जाने या जो भी जिस मुतालिक आप शिकायत लेके जाएंगे उस मुतालिक आपको टेस्ट सजेस्ट किए जाएंगे। वो लैब टेस्ट जो है जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जमा होती है और उसके बाद आपके मर्ज के मुताबिक एक हाइपोथेसिस दिया जाता है कि हो सकता है इस मरीज को ये चीज हो, ये बीमारी हो सकता है कि ये बीमारी हो। तो ये जब सारी डेटा कलेक्ट हो जाती है, इन सारी इंफॉर्मेशन जब जमा हो जाती है तो उन रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं कि आया कि ये मरीज जो है जो हाइपोथेसिस जनरेट किया जाता है आपके मर्ज के हवाले से वो सही है कि नहीं। उसके बाद जो वर्क सिस्टम में मतलब इस पूरे डायग्नोस्टिक प्रोसेस के अंदर जिन जो वर्क सिस्टम इस्तेमाल होगा उसमें सबसे पहले डायग्नोस्टिक टीम मेंबर हो गए, मतलब आप बताएंगे जिस उज़्वा यानी कि ऑर्गन के बारे में आप बताएंगे उस ऑर्गन के मुतालिक उस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा। उस डिपार्टमेंट में उसी ऑर्गन के माहिर टीम बैठी होगी जो कि आपको चेक करेगी। फिर उनको डिफरेंट टास्क मिलेंगे आपके हवाले से जो कि वो पूरे करेंगे। फिर आपके उस डायग्नोसिस प्रोसेस को समझने के लिए आप पे डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा जिसके अंदर आपकी जो टेस्ट इंटरप्रिटेशन मतलब जो चीजें आपकी XYZ आ जाएंगी। फिर वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, मिलकर आपके हवाले से कुछ फैसला लेंगी, उस बुनियाद पे आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर और फिर एंड में आउटकम देखा जाएगा, मतलब इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो फर्स्ट पेशेंट किसी न किसी हेल्थ केयर प्रॉब्लम से निपट रहा होगा, फिर वो किसी हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, फिर उस पे उसका डायग्नोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। डायग्नोसिस प्रोसेस में उसकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, लैब टेस्ट भेजे जाएंगे, डिफरेंट जो जो चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी वो की जाएंगी। उसके बाद एक पूरा वर्क सिस्टम बैठेगा जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज देखी जाएंगी और मतलब जो जो आप पे अप्लाई हुई हैं वो सारे रिजल्ट्स उन टेक्नोलॉजीज की देखी जाएंगी। उसके बाद फिर आपके उस डायग्नोसिस के बारे में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, उस पर स्टडी स्टार्ट होगी, वो जो हाइपोथेसिस जनरेट हुआ है उसको कंफर्म किया जाएगा। फिर आप पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, पेशेंट पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, सॉरी आप पे नहीं, जो पेशेंट्स होंगे, खुदा न खास्ता हर इंसान कभी न कभी पेशेंट होता है। फिर उस ट्रीटमेंट के बाद उसमें आउटकम्स देखे जाएंगे कि आया कि आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही। तो ये एक पूरा नॉर्मल सिस्टम था। इस पूरे नॉर्मल सिस्टम के अंदर अगर आपका कहीं पर एरर नहीं आता, हाइपोथेसिस आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है और तो आप सक्सेसफुली उस मर्ज से आपकी जान छूट जाएगी, आप सेहतयाब हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? सबसे पहले फेलियर ऑफ एंगेजमेंट, मतलब आप जिस जगह पर जा रहे हैं सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले अर्ली से अर्ली जाना है या फिर नॉन एक्सपीरियंस लोगों से सलाह मशवरा करके, या फिर जो बिल्कुल एक सिंपल वर्ड यूज होता है अताई लोग, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, आप उनके पास जाते हैं। फिर आपको जब आप वहां से सेहतयाब नहीं होते, पहली जो डायग्नोसिस एरर वो यही है कि सही जगह से मशवरा नहीं लेना। उसके बाद जब आप सिस्टम में जाते हो, हद से ज्यादा क्राउड होने की वजह से, पेशेंट्स रेशो बहुत ज्यादा होने की वजह से, मेडिकल स्टाफ कम होने की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन सही से नहीं ली जाती या आप खुद इंफॉर्मेशन सही नहीं दे पाते। आपकी जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है वो प्रॉपर नहीं होती, हत्ता कि
میرے ایکسپیرینس کے مطابق لوگوں کو اپنی ٹوٹل ایج کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ ایک میں بالکل بیکورڈ ایریا کی ہاسپٹلز اور لوگوں کی جو مطلب کہ سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں آپ کی جب لیب ٹیسٹ، اس کے بعد جب آپ فرسٹ انفارمیشن آپ کی غلط جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے تو لیب میں ہزاروں مسئلے لیب سسٹم کے اندر. ایک باہر پرائیویٹ لیبز جو کہ ایک ایک کمرے میں بنی ہوئی ہے، اس کے اندر نہ ان کا کیو سی چیک کیا جاتا ہے، کوالٹی کنٹرول ان کا بالکل نہیں ہوتا. آپ کو مجبوراً وہاں پہ ٹیسٹ کروانی ہوتی ہے کیونکہ وہ بالکل دوسری جو پروفیشنل اور اتھینٹیکل لیب سے کم کاسٹ کے اندر آپ کی ٹیسٹ کرتے ہیں، پر اس کی ریزلٹس مائٹ بھی غلط ہوں. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پراپر، نہ ہی آپ کو وہاں پر کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر ہمیں اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے اور یہاں ہمیں ٹیسٹ نہیں کرانے چاہیے. اس کے بعد جو پروفیشنل پرسن جو کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو کون کون سی ڈائگنوسٹکس ٹیسٹ آپ کو دینی چاہیے. اگر وہ صحیح نہیں کرتا تو یہاں پر ایک ایرر جنریٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کو مس ڈائگنوسس آپ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن، آپ کے جو پروفیشنل آپ کو چیک کر رہا ہے آیا کہ وہ کریٹیکل تھنکر ہے کہ نہیں. مطلب اس ہیلتھ سسٹم کے اندر کریٹیکل تھنکر ہونا لازمی ہوتا ہے، اسپیشلی ڈاکٹرز کا یا پھر اس لیب ٹیکنالوجسٹ یا لیب سائنٹسٹ کا جو کہ آپ کی ریزلٹ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر سب سے بڑے جو ڈائگنوسٹک ایرر ہے وہ یہاں آتا ہے کہ لیب اور ڈاکٹرز کے بیچ میں بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. لوکل لیبز ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتی، وہ اس کے مریض کے ریزلٹس کے بارے میں اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتی. تو یہاں پر کیا ہوگا، جو آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ غلط مس ڈائگنوسس میں مطلب یہ سارے گیپس جو ہیں مطلب ہوگا کیا، جو ہائپوتھیسس جو جنریٹ ہوگا وہ بالکل غلط ہوگا آپ کی ڈائگنوسس، آپ کی بیماری کے بارے میں. رزلٹ میں ظاہر ہے جب آپ کا ڈائگنوسٹک پروسیس ہی یہاں پر غلط ہو جائے گا تو آپ کی جو بیماری ہے وہ مس کمیونیکیٹ ہوگی. جب بیماری مس کمیونیکیٹ ہوگی تو وہ مس ڈائگنوسس ہوگی، مس ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جو اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی یا مریض کی یا تو ڈیتھ ہوگی یا پھر وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی پیدا ہو جائے گی، صرف اس سسٹم کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. صحیح مطلب اس میں جو چیزیں فیکٹر کرتی ہیں وہ یہ، جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ یہ کہ آپ کی لیب ریزلٹ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ سے آپ اپنی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں آیا کہ وہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پہ صحیح سے آپ کی جو انفارمیشن گیدرنگ ہے صحیح سے کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی، کہیں آپ کو کسی پوائنٹ میں مس تو نہیں کیا جا رہا. اس کے لیے آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم میں صحیح کو جاننا لازمی ہے، اور یہ ویڈیو آپ کو ہیلتھ سسٹم کو سمجھنے میں مدد کرے گی. اس کے بعد کچھ میں انٹرپریٹیشنز آپ کو کچھ اسٹیٹکس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے مس ڈائگنوسس آپ بہت زیادہ مواد کا سبب بنتی ہے.
NIH کے مطابق, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق, صرف میں ایک ویل ڈیولپ کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ہر سال 4,41,000 لوگوں کی ڈیتھ اور پرماننٹ ڈس ایبلٹی صرف مس ڈائگنوسس کی وجہ سے ہوتی ہے. پاکستان کیا اب تک میں نے کوئی ایسے ریسرچ پیپر نہیں پڑھ پایا بدقسمتی سے جس کے اندر مجھے کوئی ایسی ڈیٹا ملے. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مس ڈائگنوسس کی وجہ سے یہاں پر پینڈیمک کاز ہو جاتا ہے, HIV پورے آپ کے ریجن میں پھیل جاتی ہے. نارملی سے نارمل جو ہے آپ کی مس ڈائگنوسس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگ صحیح سے وقت پہ کینسر ڈائگنوس نہیں ہو پاتے, صرف کیونکہ وہ سیپٹمک ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں ایک عطائی ڈاکٹر سے, ایک نان پروفیشنل ڈاکٹر سے, ایک لو ایجوکیٹڈ ڈاکٹر سے. ریزن نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب اس کو فائنلی جب وہ کسی ایک پروفیشنل سسٹم میں پہنچتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے اب تو سب کچھ جا چکا ہے. اور ایسے کئی ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بٹ آئی ایم اے ماسٹر آف فلاسفی. میں ایک سائنس میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی میں لرننگ کر رہا ہوں, بٹ یہ بھی میری لرننگ کا پارٹ ہے. اور اب تک میں نے جو آپ سے بات کی ہیں یہ NIH NCBI NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے ویریفائڈ باتیں ہیں. تو ہم سب کو اپنے ہیلتھ سسٹم کو سمجھنا ہوگا. ہیلتھ سسٹم جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا ٹریٹمنٹ صحیح سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کو صحیح سے ڈائگنوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. اس ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ایک ہیلتھ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے, اس میں کون کون سی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان غلطیوں پہ آپ کو بھی نظر رکھنی ہے اور اپنے اس سسٹم کو بھی ریمائنڈ کروانا ہے. اپنے دوست زبیر احمد کو دے اجازت. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, جیسے مزید میں اور اچھی اویئرنیس کی ویڈیوز بناتا رہوں, جیسے ہم اس سسٹم کو جتنا ہو سکے اس کو امپروو کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.